اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بزرگوں، یہ سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ ہے۔ یہاں پر شروعات میں الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہے۔ ان حروفوں پر بزرگوں نے اپنی رائے ضرور پیش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر پردہ ڈالا ہے، راز رکھا ہے۔ آگے ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن کریم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے سچائی میں لا ریب یعنی شک نہیں، لا ریب یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اس کی سچائی میں ذرا برابر بھی کسی قسم کا شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یعنی متقین کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ غیب کی باتوں پر بھروسہ کرنا، یقین کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے احوالوں کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے احوال کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات کو پیش کیا ہے۔ تو بے شمار پیغمبروں کے احوال کو اللہ نے پیش کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی امت کے معاملات کو پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ امت پر انعامات نازل فرمائے، نعمتیں نازل فرمائے، ان کا بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگوں پر عذاب نازل فرمایا، ان کا بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے، ان پر اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، تیار غذا ہے اور دسترخوان نازل فرمایا، یہ لوگ دیکھتے رہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا گیا، وہ بھی لوگوں نے دیکھا، تو یہ نعمت امت پر۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی تھے جو انکار کرنے والے تھے، پیغمبر کو پریشان کرنے والے تھے، ان پر ظلم کرنے والے تھے، ان کو پریشان کرنے والے تھے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو ناحق قتل کر دیا پیغمبر کو ناحق قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھی نازل فرمایا۔ تو یہ بات جس طریقے سے آدم علیہ السلام کے احوال کو اللہ نے پیش کیا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے کشتی کو نہیں دیکھا، ان کی امت کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ سارے منظر ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے کلام میں پیش کیا ہے۔ یہ سارے احوال سارے کلام میں اللہ نے پیش کیا، اور پیغمبر کی امت کے احوال کو پیش کیا۔ تو نہ ہم نے امت کو دیکھا، نہ عذاب کو دیکھا، نہ نعمتوں کو دیکھا، نہ دسترخوان اترتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ من و سلوہ کو دیکھا، لیکن اللہ نے کلام پاک میں جو بیان کیا ہے تو اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے کلام پر یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشارت دی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے جنت کے منظر کو بھی پیش کیا ہے قرآن کریم میں، سورہ واقعہ وغیرہ۔ اللہ نے جنت کے منظر کو، ان کی نہروں کو، وہاں کی نعمتوں کو پیش کیا ہے۔ جہنم کے دردناک عذاب اور خوفناک عذاب کو اللہ نے پیش کیا ہے، لیکن نہ ہم نے جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن اللہ کے کلام پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے چہیتے پیغمبر آئے اس دنیا میں، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے بھی احوال کو پیش کیا، جنت کے منظر کو پیش کیا، جہنم کے دردناک عذاب کو پیش کیا۔ وہی آتی ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں پیش کیا، قبر کے عذاب کو پیش کیا، لیکن ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے نہ جنت کو دیکھی ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ جبریل کو دیکھا ہے، نہ قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کے چہیتے پیغمبر جب بات پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں، اعمال کی نیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بشارت دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین کر لیتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کرتے ہیں، آخرت پر یقین کرتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، تنہا لوگوں کو کھڑا رہنا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس کے ساتھ میں آسمان کی کتابوں پر
اور جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے وہ ساری باتوں پر اور اللہ کے چہیتے پیغمبروں پر باتوں پر ان کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کے لیے بشارت دیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مقصد کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے کلام پر اور اللہ کے چہیتے بندوں پر بھروسہ جب کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے بشارت دیتے ہیں۔ قرآن کریم رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کریم رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، اور وہ بھی شب قدر میں۔ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا جو ہے اس پر نازل کیا گیا، اور وہ بھی بیت العزا پر۔ بیت العزا عزت کا مقام، عزت کا گھر۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو ضرورت کے مطابق یہ تھوڑا 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 قرآن نازل ہوتے گیا، وحی کے طور پر نازل کیا گیا، یہاں تک کہ 23 سال میں قرآن پورا ہوا۔ 23 سال میں قرآن پورا ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے کی سرزمین پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب مکے کی سرزمین پر تھے، تو جب وہی نازل ہوتی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے چہیدے صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ جو مقدس صحابہ کرام شروعات میں ایمان پر آنے والے، ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شروع میں ایمان پر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شروع میں ایمان پر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ بھی شروع میں ایمان پر آئے۔ تو یہ ان کے سامنے عبداللہ ابن مسعود، ان کے سامنے بھی یہ ساری چیزوں کو پیش کرتے تھے، وہی فوراً وہ لوگ یاد کر لیتے تھے اور فوراً لکھ بھی لیتے تھے۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقدس صحابی ہے، 6 نمبر کے صحابی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکے کی سرزمین پر میرے سردار کے بکروں کو چرا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو لے کر آئے اور قریب آئے اور کہنے لگے، اے لڑکے، اے بچے، کیا سوکھی بکری تو مجھے دے سکتا ہے؟ کوئی سوکھی بکری دے سکتا ہے جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہو؟ میں نے کہا کہ ضرور دے سکتا ہوں۔ میں نے بکری لا کر پیش کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دعا کی اور اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو تھن بھر گئے، تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دودھ سے خود نے بھی سیراب فرمایا، اپنے ساتھی کو بھی دیا، اور وہ دودھ سے مجھ کو بھی عطا فرمایا۔ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو سچا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، مجھ کو اللہ نے سچا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو میں نے اسی وقت یقین کر لیا، اور اسی وقت میں نے دین کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے، اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ تعلیم دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ نے تجھ کو بھی نوازا ہے، تجھ کو بھی نوازا ہے۔ تو یہ ایسے مقدس صحابی جنہوں نے جب کوفے کی سرزمین پر گئے تو کوفے کی سرزمین پر علم کی بہار بہا دی، علم کی بہار بنا دی، بلکہ علم کا ایک گلستان تیار کر دیا کوفے کی سرزمین پر۔ لیکن جنہوں نے علم سے فائدہ لینا تھا، علم سے فائدہ لیا، اور جنہوں نے نہیں لیا، اوپر والے کی مرضی کی بات ہے، سارے راز ہے، ساری اللہ کی حکمت ہے۔ تو ایسے مقدس صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک ہی رات میں نماز کے حالت میں کھڑے ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام وہاں پر تھے، تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو فوراً وحی کو پیش کر دیتے تھے۔ یہ لوگ یاد بھی کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کرام۔ اب یہ مکے کی سرزمین کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں، وہاں پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو فوراً صحابہ کرام کے سامنے بھی پیش کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو کافی لوگ، علاقے کے لوگ وہاں پر آ کر موجود ہو گئے، اور لوگوں نے علم سنا ہے، بات سنی ہے، ایمان کی تقویت پیدا ہوئی، اور کافی لوگ ایمان پر آ گئے۔ اب ان لوگوں میں کافی اپنے وطن کو چھوڑ کر بھی آئے تھے، اور انہوں نے بات سنی اور دل کو تازہ کیا اور دین کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے وطن چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، صرف اللہ کے خاطر، صرف اللہ کے خاطر۔ نہ ان کے پاس کھیتی تھی، نہ باغ تھا، نہ کوئی تجارت تھی، یہ تو اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے انتظام کیا. مسجد نبی کے پاس ایک اوٹا بنا دیا گیا. مسجد نبی کے پاس ایک بڑا اوٹا بنا دیا. وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. یہ 80 کے قریب لوگ تھے. یہ اللہ کے چہیتے بندے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا, اپنا قبیلہ چھوڑا تھا, اور اللہ کے نام کے خاطر یہاں پر پہنچ گئے تھے خدمت میں. اب یہ 80 کے قریب کم یا زیادہ لوگ وہ اس اوٹے پر رہتے تھے. اور ان لوگوں کو یہ لوگ جو ہے جو وہاں پر رہتے تھے, جو ملا مل گیا, نہیں ملا تو صبر کر لیتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے اور اپنے زندگی کو قربان کرنے والے لوگ تھے. یہ لوگ اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہوئے, اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو فوراً اصحاب صفا کے سامنے پیش کر دیتے تھے. اصحاب صفا یاد کر لیتے تھے, ایک دوسرے کا مطالعہ بھی کرتے تھے, یاد کر لیتے تھے. پھر ایسا لگتا تھا کہ اطمینان کہ ہاں اب مطالعہ بھی ہو چکا ہے, بالکل حفظ ہو چکا ہے. پھر یہ مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے. وہ لوگ بھی یاد کر لیتے تھے, وہ لوگ بھی یاد کر لیتے تھے, وہ لوگ یاد بھی کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے. یہ حال تھا اس زمانے میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی وہی جب نازل ہوتی تھی تو فوراً یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے, لوگ یاد بھی کر لیتے تھے اور لوگ لکھ بھی لیتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس صحابی ہے, وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہتے تھے اور وہ یاد بھی کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کرام میں موجود تھے تب تک تو یہی سلسلہ چلا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات ہو گئی, جب وفات ہو گئی تو کافی فتنے برپا ہو گئے اس دنیا میں, کافی فتنے اس دنیا میں برپا ہو گئے اور الگ الگ علاقے لوگ پریشان کرنے لگے, الگ الگ ملک والے پریشان کرنے لگے. یہاں تک کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے, جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے. اور جھوٹا دعویٰ یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کہ میں بھی نبی ہوں, مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے, میرے پاس بھی جبریل آتے ہیں. اس طریقے سے جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے. اب یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں ایک مسلم کذاب بھی تھا. اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا, اس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں, مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے, میرے پاس بھی جبریل آتے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ جب اس نے پیش کیا ہے تو صحابہ اکرام بڑے جذبے میں تھے. انہوں نے لشکر تیار کیا اور آمنے سامنے جنگ ہوئی ہے مسلم کذاب کے ساتھ. مسلم کذاب کے پاس بھی لشکر تھا اور جنگجو لشکر, مسلم کذاب کے پاس بھی لشکر تھا, جنگجو لشکر, اور ہتھیار بھی خوب تھے, پیسہ بھی خوب تھا. آخرکار صحابہ کرام اپنے جذبے کے ساتھ اپنی جان کو لے کر, ہتھیلی میں لے کر اللہ کے نام پر اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے, کافی طریقے سے جنگ کی. بڑی کشمکش رہی ہے جنگ میں, یہ جنگ میں بڑی کشمکش رہی. لیکن آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلم کذاب کو شکست دی, اس لیے کہ اس کے پاس تو خرافات ہی تھا, اس کے پاس تو خرافات تھا. اور یہاں پر صحابہ کرام کے پاس ایمان کی تازگی تھی. اللہ نے اس کو شکست عطا فرمائی اور صحابہ کرام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور پیدا ہوئی کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور بڑی کشمکش کے ساتھ یہ جنگ ہوئی, بڑی کشمکش کے ساتھ جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے 700 سے کم یا زیادہ, 700 سے کم یا زیادہ صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے, اس جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ نے مسلم کذاب کو شکست عطا فرمائی اور اس کی موت کے ساتھ اس کے لشکر کی بھی موت ہو گئی, وہ بھی فنا ہو گئے, وہ بھی دفع ہو گئے, وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن بات یہ ضرور تھی کہ اس جنگ میں صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے, مقدس صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے, وہ 700 سے کم یا زیادہ اس جنگ میں شہید ہو گئے. اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. اس جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ شہید صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے جنگ ہوتی رہے گی اور صحابہ کرام جو حافظ قرآن ہے وہ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کے بارے میں ہم کو کچھ سوچ لینا چاہیے, قرآن کے بارے میں ہم کو کچھ سوچ لینا چاہیے. حضرت عمر کو بڑی فکر ہو گئی کہ 700 سے کم یا زیادہ جب اسی ایک ہی جنگ میں جب شہید ہو گئے تو پھر قرآن کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ بات چلتے رہی. آخرکار انہوں نے اپنا جو خیال تھا وہ ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کیا. اگر اسی طریقے سے اور جنگ ہوئی اور اسی طرح اگر یہ لوگ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے, تو تم نے کیا سوچا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے, قرآن کریم کو
کتابی شکل میں جمع کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کیا جائے، یہ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پیش بھی کیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تو عذر پیش کیا کہ دیکھو عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ تھے ہمارے ساتھ تو انہوں نے لوگوں کے سامنے وہی پیش کر دی، لوگوں نے یاد بھی کر لیا اور لکھ بھی لیا، حفظ بھی کر لیا، لیکن کتابی شکل میں جمع نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے جمع نہیں کیا تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت عمر کے دل میں یہ بات پیدا ہو چکی تھی، وہ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں، قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے اور دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس صحابی ہے، یہ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری کسی کو دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے؟ تو آخرکار مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، جیسے وہی آتی تھی وہ یاد کر لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے، لکھنا پڑھنا اچھا جانتے تھے، یہاں تک کہ وہ مقدس صحابی ایسے صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے حکم فرمایا کہ زید دیکھو تم سریانی زبان سیکھ لو، تم سریانی زبان سیکھ لو، اس لیے کہ اس زمان میں کافی یہودی پوچھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، کچھ لوگ عربی جانتے تھے اور کچھ لوگ سریانی زبان میں بات کرتے تھے اور کافی لوگ آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ان سے بات تو کر لیتے تھے لیکن اور بھی لوگوں کی ضرورت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ کافی لوگ آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس حکم پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے محنت شروع کر دی، یہاں تک کہ 15 یا 20 دن میں پوری زبان سیکھ بھی لی، جان بھی لی، لکھنا بھی جان لیا، پڑھنا بھی جان لیا اور بات چیت کرنا بھی جان لیا۔ جب لوگ آتے تھے تو یہ بات کرتے تھے، یہاں تک کہ خط و کتابت کرنا ہو سریانی زبان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت سے کہتے تھے یہ خط و کتابت کر دو، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریانی زبان میں بھی یہ خط لکھتے تھے لوگوں کو۔ تو مشورے میں طے ہوا کہ زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت کو بلایا اور بات کو پیش کی کہ دیکھو اس طریقے سے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری آپ لے لو، آپ لے لو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ خدائے پاک کی قسم اگر کوئی مجھ پر پہاڑ نازل کر دیتا تو مجھ کو اتنا بھاری نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ میری موت ہو جاتی، لیکن یہ کلام کی ذمہ داری جب میرے سامنے پیش کی گئی تو وہ قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی کہ قرآن کو جب پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے تسلیم نہیں کی بات کو اور اس انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو وہ بات جب میرے سامنے آئی تو جب میرے سامنے قرآن کی ذمہ داری پیش کی گئی تو عجیب سی میرے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، میرے دل اور دماغ میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن یہ ذمہ داری کا کام تھا، اس لیے پھر میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت کی اور اس معاملے میں میں نے پوری کوشش کی اللہ کے فضل سے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ذمہ داری دی گئی، پھر اس کے بعد میں یہ سارے انتظام کیے گئے، اس کی ایک تنظیم تیار کی گئی اور صحابہ کرام کو بھی ان کے ساتھ میں لگا دیا گیا تاکہ ان کو اس کام کے اندر ساتھ دینے والے بن جائے۔ تنظیم تیار ہو گئی، مسجد نبوی میں اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو ہم قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس کے پاس لکھا ہو، چمڑے میں ہو، پنے پر ہو یا لکڑے پر ہو، جن کے پاس لکھا ہو آ کر لا کر پیش کر دے، ہم کو کتابی شکل میں قرآن کو جمع کرنا ہے۔ اب لیکن ساتھ میں ٹم کی، کچھ اصول بنائے، کچھ شرط رکھی، کچھ اصول تیار کر دیے کہ دیکھو جس کے پاس لکھا ہو وہ لا کر پیش کر دے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا کب یہ آیت نازل ہوئی، یہ قرآن کی بات جو ہے کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کس کے سامنے نازل ہوئی۔ گواہ چاہیے، اور گواہ بھی چاہیے تو 2 گواہ، ایک گواہ نہیں، جس کے سامنے وہی نازل ہوئی وہ اور اس کے ساتھ ایک گواہ اور ہونا چاہیے تاکہ ہم کو اطمینان ہو جائے کہ بھائی بالکل یہ قرآن مکمل طور پر ہم کو تیار کرنا ہے۔ اب یہ شرط تیار ہو گئی، لوگوں کے پاس جو گواہی تھی، جن کے پاس لکھا تھا، کسی نے لکڑے پہ لکھا تھا، کسی نے پنے پہ لکھا تھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا تھا، جو لوگ جس طریقے سے لکھا تھا وہ آ کر پیش کرنے لگے، ساتھ میں گواہی بھی پیش کرنے لگے، اس لیے کہ سینکڑوں صحابہ کرام کو حفظ تھا، قرآن پورا قرآن حفظ تھا، اور سب کے پاس زیادہ تر سب کے پاس لکھی بھی تھی اور سب کے پاس گواہی بھی تھے۔ سارے لوگوں نے آ کر مسجد نبی میں آ کر تنظیم کو پیش کرتے گئے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی اور اس کے جواب میں گواہی بھی پیش کرنے لگے۔ اب قرآن جو ہے پورا مکمل ہونے پر آیا،
قرآن جو ہے پورا مکمل ہونے پر آیا اور ساری چیزیں جمع ہو گئی، ساری پورا قرآن جمع ہو گیا، لیکن صرف دو آیت سورہ توبہ کی آخری دو آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دو آیتیں سارے لوگوں کو حفظ تو تھی لیکن لکھی ہوئی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حفظ تو سارے لوگوں کو تھا، قرآن پورا زبان پر تھا، یہ اللہ کی شان ہے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں سرزمین پر بستے ہیں کہ اتنا بڑا قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ پیش کر لیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹی عمر 8-10 سال کے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں اور بڑی عمر والے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی عجیب شان ہے کہ یہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سینکڑوں صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے، سارے لوگوں نے آ کر جو تختیاں تھی وہ لکھ کر رکھی تھی انہوں نے پیش کر دی، اور ساتھ میں جو یاد تھا وہ بھی پیش کر دیا، ان کے گواہی کو بھی پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاہیے تھے صحابہ کرام۔ اب یہ کتاب مکمل ہو گئی، لیکن جو آخری دو آیت جو سورہ توبہ کی دو آیت تھی وہ لکھی ہوئی کہیں نہیں ملتی تھی اور اس کا کوئی گواہ نہیں ملتا تھا۔ حفظ تھا، سارے صحابہ کرام کو پورا قرآن حفظ تھا، لیکن یہ دو چیز جو دو آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں ملتی تھی اور اس کا گواہ نہیں مل رہا تھا۔ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے مقدس صحابی ہے، مدینے میں کہیں باہر گئے تھے کسی کام کی وجہ سے، لیکن جب کچھ کام سے سفر سے جب واپس آئے، مدینے جب آئے تو دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، کچھ الجھن میں ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن پورا ہو چکا ہے، پورا قرآن ہو چکا ہے اور جمع ہو چکا ہے، لیکن دو آیتیں ہم کو نہیں مل رہی ہے، لکھی ہوئی نہیں مل رہی ہے۔ کون سی دو آیتیں؟ تو کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں۔ تو ابو خزیمہ بڑے خوش ہو گئے، ارے اللہ کے بندو، وہ آیت تو میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی اور میرے سامنے نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت میں موجود تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تھا تو میں نے یاد بھی کر لیا اور میں نے لکھ بھی لیا۔ تو بڑے خوش ہو گئے لوگ، کہا کہ جاؤ جلدی سے اور مسجد نبی میں دو آیتوں کو پیش کر دو اور اپنا گواہ بھی پیش کر دو۔ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر پہنچے ہیں اور فوراً وہ دو آیت لی ہے اور مسجد نبی میں پہنچے۔ مسجد نبی میں پہنچ کر یہ آیتوں کو پیش کر دیا اور اپنی گواہی پیش کر دی کہ میں خود موجود تھا اور میرے سامنے یہ وہی نازل ہوئی ہے، میرے سامنے یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، میں نے لکھ بھی لی ہے اور میں نے یاد بھی کر لی۔ تو ان لوگوں نے عذر پیش کیا کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم منظور کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ٹرم رکھا ہے، ہم نے ایک اصول بنایا ہے، ایک بات رکھی ہے کہ اصول یہ بنا دیا ہے کہ لکھی بھی ہونی چاہیے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے سامنے نازل ہوئی، ایک گواہ کے ساتھ دوسرا ایک گواہ اور ہونا چاہیے تاکہ بات بالکل مکمل ہو، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دو گواہ ہونے ضروری ہے۔ ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت جب کہا کہ دو گواہی ہونا ضروری ہے، اس وقت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بشارت بتا دی، خدائے پاک کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ کو بشارت دی ہے کہ جب اے ابو خزیمہ، جب لوگ گواہی دیں گے تو لوگوں کی گواہی ایک کے برابر ہوگی، جب لوگ گواہی دیں گے تو لوگوں کی گواہی ایک کے برابر ہوگی، لیکن خدائے پاک کی قسم جب تو گواہی دے گا تو تیری گواہی دو کے برابر ہوگی۔ لوگ صحابہ کرام نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے یہ آیتوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں، اور آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو بشارت دی ہے کہ ایک کی گواہی دو کے برابر، تو ہم اس آیتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ پھر ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ کو بشارت کب دی تھی۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر کے طرف روانہ ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر کے طرف روانہ ہو رہے تھے اور سامنے سے ایک دیہاتی آیا اونٹ لے کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا آپ اس اونٹ کو خریدو گے، کیا اس اونٹ کو خریدو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دام پوچھا کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ 300 درہم، ایک مثال کے طور پر ایک 300 درہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ اچھا ہے، 300 درہم واجبی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے چل تو میرے ساتھ، میں تجھ کو گھر پہ اس کی رقم چکا دوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور پیچھے یہ دیہاتی اپنا جانور لے کے چل رہا ہے، اونٹ لے کے چل رہا ہے۔ اب یہ جب چل رہے تھے تو زمانہ تھا
کہ اس مدینے میں منافق قسم کے لوگ بھی تھے، کچھ انکار کرنے والے لوگ بھی تھے، کچھ پریشان کرنے والے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے اور پیچھے پیچھے یہ دیہاتی چل رہا ہے، تو دیکھا کہ بھائی کچھ خریدی ہو چکی ہے، کچھ سودا ہو چکا ہے۔ پیچھے سے اشارے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے، تم نے سودا کر لیا؟ تو ہاں، کتنے میں؟ تو کہا کہ 300 درہم، اشارے سے کہا 300 درہم میں۔ اب منافق قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ کچھ زیادہ دے کر اس کو خرید لیا جائے، اشارے سے کہتے کہ تو نے 300 درہم میں سودا کیا ہے، ہم زیادہ دیتے ہیں، یعنی 350 دے تو منظور کرتا ہے؟ تو اب وہ تو دیہاتی تو دنیا دار تھا، جیسے درہم زیادہ اس کے نظر میں آئے تو فوراً وہ پلٹ گیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگا، دوسری طرف چلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب دیکھا ہے کہ پلٹ گیا ہے تو پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے تو میرے ساتھ سودا کیا 300 درہم میں، اب کہاں جا رہا ہے؟ چل میں تجھے پیسے دے دوں۔ تو وہ جذبات میں آ کر کہتا ہے کب میں نے تم سے بات کی، کب میں نے تم سے سودا کیا؟ میں نے کچھ سودا بودا نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے مجھ سے بات کر لی، تو نے مجھ کو 300 درہم کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو چل میرے ساتھ، میں تجھ کو تیری رقم دے دوں۔ تو وہ انکار کرنے لگا۔ اب یہ بحث ہلکی پھلکی چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کچھ لوگ آ گئے، کچھ جو انکار کرنے والے تھے وہ بھی تھے، کچھ شرارت کرنے والے تھے وہ تھے، کچھ منافق قسم کے تھے وہ بھی، تھوڑا سا مجمع جمع ہو گیا۔ اب یہ بحث چل رہی ہے، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن گواہی کس طریقے سے دے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہے، کوئی موجود نہیں تھا، یہ بات تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیہاتی کے درمیان تھی، تو کس طریقے سے گواہی دے؟ آخرکار یہ سب بحث چل رہی تھی، اتنے میں تو ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ گئے اور دیکھا کہ کچھ چھوٹا سا مجمع ہے اور کچھ بحث چل رہی ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درہم کے ساتھ اس دیہاتی کے ساتھ سودا کیا، ابھی مقرر ہے۔ اب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے محمد، اے ہمارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے 300 درہم کے ساتھ سودا کیا، لیکن نہ جانے اب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات کو نہیں پیش کی۔ اب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے سن لیا کہ میں نے 300 درہم میں اس دیہاتی کے ساتھ سودا کیا، سودا کیا۔ فوراً جذبات میں آ گئے، کہنے لگے خدا پاک کی قسم، اے دیہاتی، تو گواہی چاہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے، میرے نبی نے 300 درہم کے ساتھ تیرے ساتھ سودا کیا ہے اور تو مقرر ہے، میرا نبی سچا ہے، تو انکار کرنے والا ہے۔ فوراً گواہی دی تھی ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کچھ بڑھ گئی، بحث بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑ اس بات کو، اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کے اپنے حال پر۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، یہ سب خاموش ہو گئے، صحابہ کرام بھی منتشر ہو گئے، لوگ بھی منتشر ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے، سب چلے گئے، دھیرے دھیرے سب چلے گئے۔ اب دیہاتی بھی اپنے کام سے لگ گیا، دیہاتی آگے بڑھ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب یہ ڈسپرس ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے، ساتھ میں ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قدم آگے بڑھنے کے بعد ابو خزیمہ سے محبت سے پوچھتے، اے ابو خزیمہ، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرمائے، اے ابو خزیمہ، تو نے میرے بارے میں گواہی دے دی، کہ میں نے 300 درہم میں اونٹ کا سودا کیا ہے؟ تو ہاں، تو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے گواہی دے دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، اے ابو خزیمہ، اے اللہ کے بندے، تم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ تم نے سنا ہے نہ تم نے دیکھا ہے، اور تم نے گواہی دے دی میرے بارے میں۔ تو ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں پانی آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا؟ کیا اللہ نے آپ کو اس دنیا میں سچا نبی بنا کر نہیں بھیجا؟ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی زبان پر سچ کے سوا آج دن تک ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، آپ کی زبان پر سچ کے سوا آج دن تک ہم نے سنا ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ فرماتے جنت کو سنگاری گئی ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ہاں بے شک اللہ نے جنت کو سنگار دی ہے. آپ فرماتے کہ دوزخ کو دہکائی گئی ہے. ہم قبول کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ دہکائی گئی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ہم نے جبریل کو دیکھا ہے نہ قبر کے عذاب کو دیکھا ہے. آپ فرماتے ہم تسلیم کرتے ہیں, بین دیکھے ساری چیزوں کو تسلیم کر دیتے. نہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے, نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے, نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے, نہ جبریل کو دیکھا ہے, نہ قبر کے عذاب کو دیکھا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بین دیکھے آپ کی صداقت پر, یہ زمین اور آسمان کے احوال پر یقین کر لیتے ہیں, آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ کی زبان پر بھروسہ کر لیتے ہیں. جب زمین اور آسمان کے احوال پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو چھوٹی سی دیہات کے سودا پر کیا ہم بھروسہ نہیں کر سکتے؟ اسی وقت ایمان کی نگاہوں نے دیکھ لیا, اسی وقت میری ایمان کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے, لیکن وہ انکار کر رہا ہے. تو اسی لیے جذبے میں آ کر میں نے گواہی دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سچے ہو, 300 درہم میں آپ نے سودا کیا ہے. آپ کی صداقت پر اسی جذبے میں نے گواہی دے دی کہ آپ نے دیہاتی کے ساتھ 300 درہم میں سودا کیا ہے, لیکن دیہاتی انکار کرنے والا ہے. آپ اللہ کے سچے نبی ہو لیکن وہ مکر جانے والا ہے. اسی جذبے کے ساتھ میں نے اسی وقت گواہی دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے, اور کہا کہ ابو خزیمہ, خدا پاک کی قسم, لوگ جب گواہی دیں گے تو اس کی گواہی ایک کے برابر ہوگی. لوگ جب گواہی دیں گے تو اس کی گواہی ایک کے برابر ہوگی, لیکن اے ابو خزیمہ, جب تو گواہی دے گا تو تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی. تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جب پیش کیا ابو خزیمہ نے کہ تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی, تو صحابہ کرام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اور اسی وقت اس قرآن کو مکمل طور پر جمع کر دیا گیا. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, جو اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے, جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں, آخرت پر یقین کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے چہیتے پیغمبر پر یقین کرتے ہیں, جنت اور جہنم اس پر یقین کرتے ہیں, اور قبر کے عذاب کو, آخرت پر, قیامت کے روز پر, قیامت کے روز کا حساب کا, میزان کا, پل صراط کا, سارے منظروں کو جب اقرار کر لیتے ہیں, بین دیکھے اللہ کو, اللہ کی نعمتوں کا اور جنتوں کا اور دوزخ کا سارے معاملات کو بین دیکھے جب یقین کر لیتے ہیں, اور اللہ کے چہیتے پیغمبر کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں, بین دیکھے جب یقین کر لیتے ہیں, تو اللہ بھی بشارت دیتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات پر بھروسہ, اللہ کے چہیتے پیغمبر بھروسہ, اللہ کے کلام پر بھروسہ, اور جب بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ بھی بشارت عطا فرماتے ہیں, اللہ بھی بشارت دیتے ہیں. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے, رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے, اور رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ روزہ میرا ہے, روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا, روزہ میرا ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. کون اعلان کرتا ہے؟ اللہ کی ذات. کون اعلان کرتا ہے؟ اللہ کی پاک ذات, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. 7 آسمان کا مالک اللہ ہے, جنت کا مالک اللہ ہے, عرش کا مالک اللہ ہے, زمین کا مالک اللہ ہے, آسمانوں کا مالک اللہ ہے, ہماری جان کا مالک اللہ ہے, ہماری ہر سانس پر وہ قدرت رکھتا ہے, ہماری ہر سانس, ہماری دل کی دھڑکن اس کی قدرت میں ہے, اس کے قبضے میں ہے. وہ پاک ذات اعلان کرتا ہے, اے میرے بندو, یا عبادی, اے میرے بندو, روزہ میرا ہے, اس کا اجر میں خود دوں گا. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, اللہ کی ذات پر یقین کر لینا چاہیے کہ جب خود اجر دینے والا ہے تو ہم کو بھی دل میں حیا پیدا کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ آوے تو روزہ رکھ لینا چاہیے. جو لوگ آج دن تک روزہ رکھتے ہیں رمضان کا مبارک مہینے کا, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو مبارکباد ہے ان کے لیے, مبارکباد ہے ان کو. میں سب کو سلام کرتا ہوں, اور جو لوگ آج دن تک نہیں رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کا مبارک آنے پر روزہ رکھنا شروع کر دے. یہ اس لیے کہ اللہ کی اس میں رضا ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی برکت ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرا ہے, میں خود اس کا اجر دوں گا. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.